الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسماء مشتقہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اسماء مشتقہ میں سے اسم تفضیل کا بیان پڑھیں گے کہ اسم تفضیل کسے کہتے ہیں اور اسم تفضیل کی کتنی اقسام ہیں، کیا کیا ہیں، اسم تفضیل بنانے کا طریقہ کیا ہے اور کچھ شرائط ہیں یا نہیں ہیں، اس تعلق سے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 18، اسم تفضیل کا بیان۔ اسم تفضیل کی تعریف کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ اسم تفضیل کی تعریف وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو۔ جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس ذات میں کسی کے مقابل میں مصدری معنی کی زیادتی ہو، اسے کہیں گے اسم تفضیل۔ جیسے بکرٌ اکبر من زید، بکر زید سے بڑا ہے۔ اس مثال میں اکبر کیا ہے، اسم تفضیل ہے، کیونکہ اکبر یہ زید کے مقابل میں بکر پر معنی مصدری کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ زید کے مقابل میں بکر زیادہ بڑا ہے۔ زید کے مقابل میں بکر میں معنی مصدری یعنی بڑا ہونا زیادہ ہے زید میں، بکر میں، زید کے مقابل میں بکر میں بڑا ہونے کا معنی مصدری زیادہ ہے بکر میں۔ نوٹ: اسم تفضیل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم تفضیل مذکر، نمبر 2 اسم تفضیل مؤنث۔ ان دونوں کے بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اسم تفضیل مذکر بنانے کا الگ طریقہ ہے، اسم تفضیل مؤنث بنانے کا الگ طریقہ ہے۔ یہاں سے بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اسم تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ: اسم تفضیل فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں اور عین کلمے کو فتحہ دیں۔ اسم تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے اور اس کی جگہ میں حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کرنا ہے، نیز عین کلمے کو فتحہ دینا ہے، تو اس سے اسم تفضیل بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں یفعل سے افعل، یفعل میں علامت مضارع یا ہے، یا کو حذف کر دیں، یا کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں اور عین کلمے کو اگر فتحہ دیں، کب؟ جبکہ فتحہ نہ ہو۔ عین کلمے کو فتحہ تب دیں گے اگر فتحہ عین کلمے میں نہیں ہوگا۔ اگر عین کلمے میں پہلے سے فتحہ ہے تو فتحہ دینے کی ضرورت نہیں، یہاں کیونکہ فتحہ پہلے سے موجود ہے تو فتحہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو یفعل تھا پہلے سے، ہم نے کیا کیا، شروع سے یعنی علامت مضارع کو ہم نے حذف کیا، علامت مضارع کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کیا تو اس میں تفصیل بن گیا، کیونکہ یہاں پہ عین کلمہ پہلے سے مفتوح ہے، عین کلمے کو فتحہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اسم تفضیل مؤنث کس طرح بنائیں گے بیان کر رہے ہیں۔ اسم تفضیل مؤنث بنانے کا طریقہ: فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کریں، فا کلمے کو ضمہ دیں اور عین کلمے کو ساکن کر کے آخر میں علامت تانیث یعنی الف مقصورہ بڑھا دیں۔ اس میں تفضیل مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ علامت مضارع کو، فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا کلمے کو ضمہ دینا ہے، فا کلمے کو ضمہ دینے کے بعد عین کلمے کو ساکن کرنا اور آخر میں پھر علامت تانیث جو ہے یعنی الف مقصورہ اس کا اضافہ کرنا ہے۔ بس اس طرح کرنے سے اس میں تفضیل مؤنث بن جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، یفعل سے فعلا، یفعل یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یفعل سے علامت مضارع یا کو حذف کرنا ہے پہلے، اس کے بعد فا کلمے کو ضمہ دینا ہے، عین کلمے کو ساکن کرنا ہے، عین کو ساکن کرنا ہے اور آخر میں الف مقصورہ لگانا ہے۔ تو جب ہم نے اس طرح کیا تو یفعل سے فعلا ہو گیا۔ اب یہاں سے کچھ شرائط بیان کرنے لگے ہیں کہ کیا اس میں تفضیل ہر فعل سے بنے گا یا کچھ مخصوص افعال ہیں جن سے اس میں تفضیل بنے گا۔ بتا رہے ہیں خیال رہے کہ ہر فعل سے اس میں تفضیل نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ یہ شرائط جن فعل میں پائی جائیں صرف اسی سے اس میں تفضیل بن سکتا ہے۔ شرائط کیا ہیں دیکھیں، 8 شرائط ہیں کل، جس میں پائی جائیں گی اس سے اس میں تفضیل بنے گا۔ پہلی 5 شرطیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر وہ 5 شرطیں نہیں پائی جائیں تو پھر اس سے اس میں تفضیل بن ہی نہیں سکتا۔
پہلی 5 شرط ایسی ہیں کہ ان کا پایا جانا ضروری ہے، اگر وہ نہ پائی جائیں تو ان سے اس فعل سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ ہاں، آخر کے جو 3 شرائط ہیں اگر وہ نہ پائے جائیں تو پھر اس میں تفصیل افعلو کے وزن پر نہیں بن سکتا، دوسرے طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ شرائط یہ ہیں، نمبر 1 وہ فعل تام ہو، یعنی اس میں تفصیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فعل تام ہو، فعل تام ہو تب بھی اس میں تفصیل بن سکتا ہے، اگر فعل تام نہ ہو تو اس سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ یہ فرما رہے ہیں وہ فعل تام ہو جیسے یضرب، دیکھیں یضرب یہ فعل تام ہے، اس لیے اس میں تفصیل بن سکتا ہے۔ لہٰذا فعل ناقص مثلا یکون، یصیر وغیرہ ہما سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یکون اور یصیر وغیرہ فعل تام نہیں ہیں بلکہ فعل ناقص ہیں، اسی وجہ سے ان سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ متصرف ہو، وہ فعل جس سے اس میں تفصیل ہمیں بنانا ہے وہ فعل متصرف بھی ہونا چاہیے۔ متصرف کیا مطلب؟ متصرف ہونے کا کیا معنی؟ یعنی اس سے گردان آتی ہو، گردان اس سے ہوتی ہو۔ جیسے دیکھیں مذکورہ مثال سے مراد یضرب ہے، یضرب سے گردان ہوتی ہے، لیکن لہٰذا فعل جامد مثلا یکاد، نعمہ وغیرہ ہما سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یکاد اور نعمہ وغیرہ ایسے فعل ہیں جن سے گردان نہیں ہوتی، جن کی گردان نہیں ہوتی، تو اس لیے ان سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ اس میں تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل متصرف ہو، اور یکاد، نعمہ وغیرہ فعل متصرف نہیں ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فعل مثبت ہو، اس فعل کا مثبت ہونا بھی ضروری ہے، جیسے مذکورہ مثال یعنی یضرب، یضرب مثبت ہے، لہٰذا فعل منفی مثلا لا یضرب وغیرہ سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ مثبت ہونے کی جب قید لگائی گئی تو جو مثبت نہیں ہے وہ خارج ہو گیا، جو فعل مثبت نہیں ہے جیسے لا یضرب تو اس سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ نمبر 4 معروف ہو، جس فعل سے اس میں تفصیل بنایا جائے وہ فعل معروف ہونا چاہیے، جیسے یضرب، لہٰذا فعل مجہول مثلا یضرب وغیرہ سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ فعل معروف نہیں ہے، مجہول ہے، معروف کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی۔ نمبر 5 اس فعل کا معنی قابل فرق ہو، یعنی اس فعل کا معنی ایسا ہو جس میں فرق کیا جا سکتا ہو، یعنی اس میں کمی و زیادتی ہو سکتی ہو، لہٰذا جیسے مذکورہ مثال یعنی یضرب، یضرب میں دیکھیں کمی زیادتی ہو سکتی ہے کہ کم مارا، زیادہ مارا، اس طرح اس میں فرق کیا جا سکتا ہے، یہ کم ماننے والا ہے وہ زیادہ ماننے والا ہے، کمی بیسی اس میں ہو سکتی ہے، اس میں اس فعل میں فرق کیا جا سکتا ہے، اس فعل کے معنی میں فرق کیا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ فعل جو قابل فرق نہ ہو جیسے یموت، یحییٰ وغیرہ ہما، اس سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا، کیونکہ مرنا، زندہ رہنا یہ ایسے افعال ہیں جن میں فرق نہیں کیا جا سکتا، جن میں کمی بیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ یہ 5 شرائط ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی نہ پایا جائے تو اس سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا، یعنی وہ فعل تام ہونا چاہیے، متصرف ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے، اور اس کا معنی قابل فرق ہونا چاہیے۔ یہ 5 شرطیں لازماً پائی جانی ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو پھر وہ اس فعل سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ شرط نمبر 6، چھٹی شرط کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہو، یعنی جس فعل سے ہم اس میں تفصیل بنا رہے ہیں اس کا ثلاثی مجرد ہونا ضروری ہے، جیسے مذکورہ مثال یعنی یضرب، لہٰذا ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور مزید فی افعال مثلا یکرم، یدحرج اور یتدحرج وغیرہ ہما سے اس میں تفصیل نہیں بن سکتا، اس میں تفصیل افعالو کے وزن پر نہیں بن سکتا۔ پہلی مثال جو دی ہے یکرم، یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے، یدحرج یہ رباعی کی مثال ہے، یتدحرج یہ رباعی مزید فی کی مثال ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں افعلو کے وزن پر اس میں تفصیل بنانا ہے تو ضروری ہے کہ فعل ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مجرد فعل اگر نہیں رہے گا
تو افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ ہوگا، دوسرے طریقے سے اس کو بنایا جائے گا۔ کیونکہ اگر غیر ثلاثی مجرد سے بنائیں، ثلاثی مجرد کے علاوہ جو افعال ہیں، ثلاثی مزید فی لے لو، یا پھر رباعی ہے، یا جو رباعی مزید فی ہیں، ان سے اگر ہم اس میں تفصیل بنانا چاہیں اور افعلو کے وزن پر بنانا چاہیں تو یہ بہت مشکل ہے۔ یا تو کسی حرف کو گرانا ہوگا جو حروف اصلی ہیں اس میں سے، یا پھر جو اس باب کے علامات کے لیے جو حروف وضع کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کو گرانا ہوگا، حذف کرنا ہوگا۔ بغیر حذف کیے افعلو کے وزن پر نہیں بن سکتے، اس لیے کیونکہ بغیر حذف کیے افعلو کے وزن پر نہیں بنایا جا سکتا، اسی وجہ سے ان سے افعلو کے وزن پر نہیں بن سکتا۔ افعلو کے وزن پر صرف ثلاثی مجرد سے ہی بن سکتا ہے۔ شرط نمبر 7، اس فعل میں رنگ یا ظاہری عیب کے معنی نہ پائے جائیں۔ اس فعل میں رنگ یا عیب کے معنی نہ پائی جاتی ہوں، کیونکہ اگر رنگ اور عیب کے معنی اس میں ہوں تو پھر اس سے افعلو کے وزن پر صفت مشبہ آئے گا۔ جس فعل میں رنگ یا عیب کے معانی ہوتے ہیں اس فعل سے افعلو کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے۔ اگر ہم اس میں تفضیل بھی افعلو کے وزن پر لائیں تو صفت مشبہ اور اس میں تفضیل میں فرق نہیں ہو پائے گا۔ اسی وجہ سے جس فعل میں رنگ یا عیب کا معنی ہو اس سے افعلو کے وزن پر اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ اس فعل میں رنگ یا ظاہری عیب کے معنی نہ پائی جائیں، جیسے مذکورہ مثال یعنی یضرب، یضرب میں رنگ یا عیب کا معنی نہیں ہے، لہٰذا وہ فعل جس میں اس طرح کے معنی پائے جائیں، مثلا یخضر، یعور وغیرہما، اس سے اس میں تفصیل افعلو کے وزن پر نہیں بن سکتا۔ یخضر یعنی سبز، اور یعور یعنی اس میں بھی عیب کا معنی پایا جاتا ہے، تو ان دونوں میں ایک میں رنگ کا معنی پایا جا رہا ہے اور دوسرے میں عیب کا معنی پایا جا رہا ہے، تو ان سے اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر نہیں بن سکتا۔ نمبر 8، اس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر نہ آتا ہو۔ یہ شرط بھی ہے کہ اس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر نہ آتا ہو۔ اگر صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر آتا ہوگا تو اس سے ہم افعلو کے وزن پر اس میں تفصیل نہیں بنا سکتے۔ جیسے مذکورہ مثال یعنی یضرب، یضرب سے صفت مشبہ افعلو کے وزن پر نہیں آتا، لہٰذا وہ فعل جس سے مذکورہ اوزان پر صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہو، یعنی افعلو یا فعلانو کے وزن پر جس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہو، مثلا یخضر، یشبع وغیرہما، تو اس سے اس میں تفصیل افعلو کے وزن پر نہیں بن سکتا۔ فائدہ: اگر کسی فعل میں اول الذکر 5 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اس سے اس میں تفصیل اصلاً نہیں بن سکتا، نہ افعلو کے وزن پر اور نہ کسی اور طرح۔ یعنی جو 5 شرط پہلے کے جو 5 شرائط ہیں، یعنی وہ فعل کا، اس فعل کا متصرف ہونا ضروری ہے، اور اس فعل کا معروف ہونا ضروری ہے، اور مثبت ہونا ضروری ہے، جو پہلے کے 5 شرط ذکر کیے گئے ہیں، اگر وہ شرط مفقود ہوں، اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر اصلاً یعنی کسی طرح بھی اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ اگر بعد کے جو 3 شرائط ہیں اگر وہ نہ پائی جائیں تو افعلو کے وزن پر اس میں تفصیل نہیں بنا سکتے۔ ہاں، دوسرے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آخر الذکر 3 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اس سے افعلو کے وزن پر تو اس میں تفصیل نہیں بن سکتا، البتہ ایک اور طریقے سے اس میں تفصیل بنایا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ یعنی جو آخر الذکر 3 شرائط ہیں اگر وہ نہ پائے جائیں، یعنی وہ ثلاثی مجرد نہ ہو، یا پھر اس میں رنگ یا عیب کا معنی پایا جاتا ہو، یا اس سے افعلو کے وزن پر یا فعلانو کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہو، تو اس سے اس میں تفصیل کس طرح بنائیں گے؟ وہ فرما رہے ہیں اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر کر کے اس سے پہلے لفظ اشد، ازید یا اکبر وغیرہ ذکر کرتے ہیں۔ یعنی جس فعل سے ہمیں اس میں تفصیل بنانا ہے وہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، اگر وہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، مزید فی یا
رباعی ہے، اگر ہم اس سے اس میں تفصیل بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو مصدر ہے اس کو منصوب ذکر کریں اور اس سے پہلے اشد یا ازید یا اکبر وغیرہ اس میں سے کسی کا ذکر کریں. جیسے اشد حمرتن، دوسرے کی نسبت زیادہ سرخ. اشد حمرتن، حمرتن مصدر ہے، اس سے پہلے ہم نے اشد کو ذکر کیا اور حمرتن کو ہم نے منصوب ذکر کیا. اس طرح اس میں تفصیل اس سے لایا جاتا ہے. اس میں کیونکہ عیب کا رنگ کا معنی پایا جاتا ہے اور یہ 7ویں شرط ہے کہ اس میں رنگ یا عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو. اور کیونکہ یہ شرط مفقود ہوئی، جب شرط مفقود ہوئی تو افعال کے وزن پر اس میں تفصیل نہیں بنایا جا سکتا. اسی وجہ سے اس کے مصدر کو منصوب ذکر کر کے اس سے پہلے اشد کا اضافہ کر کے اس میں تفصیل بنایا گیا ہے. اور ازید سمن، دوسرے کی نسبت زیادہ بہرا، اس میں عیب کا معنی پایا جاتا ہے. اکبر اکرامن، دوسرے کی نسبت زیادہ تعظیم کرنے والا. اکرام کیونکہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، غیر ثلاثی مجرد ہے، یعنی مزید فی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اس کے مصدر کو منصوب ذکر کر کے اس سے پہلے اکبر کا اضافہ کر کے اس میں تفصیل بنایا گیا ہے. افعال کے وزن پر اس میں تفصیل نہیں بنایا گیا، کیونکہ اگر افعال کے وزن پر اس میں تفصیل بنائیں گے تو پھر اس کے حروف کو گھٹانا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو چاہیے کہ جو اس کے گردان ہیں اس سے آپ اچھی طرح یاد کر لیں. جتنے بھی گردان اس کتاب میں ہیں، نصاب الصرف میں جتنے بھی گردان ذکر کیے گئے ہیں، ضروری ہے کہ آپ ہر ایک کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، کیونکہ علم صرف میں سب سے اہم کردار گردان کا ہوتا ہے. اگر آپ گردان کو اچھی طرح یاد نہیں رکھیں گے تو پھر صرف آپ کا مضبوط نہیں ہوگا. اگر آپ علم صرف کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے گردانوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، بغیر سمجھے ہی صحیح. گردان میں سمجھنے کی بات کیا ہوتی ہے؟ گردان ایسے یاد کر لیں رٹے، اور جو سمجھنے کی باتیں ہیں اسے سمجھ لیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں.